شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی ایک ایسے انسان نے سنائی ہے جو کہ ایک عامل تھا، اور اس عامل کے ہی زبانی یہ سٹوری میں ان کے الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میری ایج 48 ایئرز ہے، اور تب میں 38 سال کا تھا جب میں نے یہ کام شروع کیا، اور اس میں نے کافی عبور حاصل کیا۔ میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر لوگوں کے اچھے کام کیے اور بہت سا مال دولت کمائی۔ وہ مال دولت صرف میری ذات تک نہیں تھی، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں بھی بہت خرچ کیا اور خرچ کرتا آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں جب عامل بنا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کی مدد کی جو یہ چیز افورڈ کر سکتے تھے، پیسے دے سکتے تھے، میں ان کے کام کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے بہت اچھے کام کیے۔ اپنی تعریف نہیں کروں گا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کیا لسنرز، انہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا، اور وہ ایک گمنام نیم سے انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ میری ہی زبانی میری سٹوری کو ہو بہو میرے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ تو جیسے انہوں نے سٹوری شیئر کی ہے، میں اس میل کو پڑھ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں، اور میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ میں رات کے ٹائم کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ مجھے شہر سے باہر جانا تھا۔ سردیوں کے موسم تھے اور چائے کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں، اور مجھے چائے کی ایڈکشن تھی۔ چائے میں بہت شوق سے پیتا تھا۔ ہم لوگ اب رات 11 بجے سنسان سڑک پر چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور اچانک وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو گاڑی ہے ایک ہوٹل کے پاس رکی۔ میں نے اشارہ کیا اپنے دوست کو کہ سامنے دیکھو ایک ہوٹل ہے، ایک سنسان سڑک پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، چلو ادھر چائے وغیرہ پیتے ہیں اور کچھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے چھوٹے ہوٹلز پہ کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ان کا کھانا بہت پسند ہے۔ تو وہی کھانے کے لیے ہم لوگ رکے، اور میں نے سوچا میں چائے بھی پی لوں گا۔ ہم لوگ ادھر اترے تو ادھر ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ بہت ادھیڑ عمر شخص تھا، جس کی ایج 65 سے 68 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، اور وہ چائے بنا رہا تھا۔ کس کے لیے بنا رہا تھا یہ تو پتہ نہیں تھا، لیکن چائے آلریڈی بنا رہا تھا، اور اس کے پاس کھانا بھی تھا۔ ہم نے اسے کھانا بھی کہا تو اس نے کہا کھانا بھی تیار ہے۔ اس بوڑھے شخص نے ہمارے آگے کھانا رکھا اور چائے رکھی اور کہا کہ لطف اندوز ہوں۔ ہم نے کھانا کھایا، چائے پی، اور اس کے بعد اس کو پیسے دیے تو وہ پیسے نہیں لے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سارا کام اللہ کی راہ میں کرتا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ ہم لوگ کافی عجیب ہمیں فیل ہوا، اور ہم نے یہ سوچا کہ آخر یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت مشکلوں سے ہم نے اس کو پیسے دیے اور وہاں سے آ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے آئے اور اپنے کام کے لیے آگے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بڑی اچھا کھانا تھا اور بڑی اچھی چائے تھی، اس کی واپسی پہ بھی ادھر ہی کھانا کھائیں گے۔ ہم نے 5 اسٹار ہوٹل چھوڑ دیے اور ادھر ہی کھانے کے لیے واپسی پہ رک گئے۔ چائے پی، کھانا کھایا۔ اس دفعہ ہم دوپہر کے ٹائم ادھر رک گئے۔ ہم نے اس کو دوبارہ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے پیسے نہیں لیے۔ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی، بارش انتہا سے زیادہ تیز تھی۔ اس کا پرانا سا ڈھابا تھا، آگے ایک وہ کھانا بنا رہا تھا اور ساتھ وہ چائے بناتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اتنا ایک کھانا بنا لیتا ہوں کہ کوئی بھی مسافر ادھر رکے تو میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اب جیسی بہت تیز طوفانی بارش تھی، وہ اتنی سخت طوفانی بارش تھی کہ ہم لوگوں کی گاڑی کے بالکل آگے ایک درخت گر گیا، اور طوفان جاری تھا، طوفان تھم نہیں رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بچوں اگر تم لوگ چاہو تو میرا پیچھے گھر بھی ہے، کمرہ ہے، 2-3 کمرے ہیں میرے اس ہوٹل کے پیچھے، تو تم لوگ ادھر رک سکتے ہو۔ ہم لوگ کافی حیران ہوئے اور ہم نے کہا کہ ادھر تو پیچھے ایک کمرہ ٹائپ ایک ہی کمرہ لگ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ 2-3 کمرے ہیں۔ تو اس نے کہا تم میرے ساتھ اندر چلو، یہ طوفان بہت سخت ہے، یہ تم لوگوں کو سفر نہیں کرنے دے گا، تو تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔
ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے ساتھ تیار ہو گئے اندر جانے کے لیے، ڈرتے ڈرتے کہ ہم لوگوں کے پاس پیسوں کی کچھ اماؤنٹ بھی تھی، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ کہیں کوئی لوٹ مار کا کام نہ ہو جائے، کیونکہ آج کل کا دور بھی نہیں ہے کسی پہ اتنا یقین کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر بھی ڈرتے ڈرتے چلے گئے، گاڑی کو بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے کھڑا کیا ایک سائڈ پہ، اور ہم لوگ اندر چلے گئے۔ ہمیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ شام کے 5 سے 6 بج گئے تھے، بارش بہت شدید تھی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ہم لوگ اندر اب یہ سوچ رہے تھے کہ آج کی رات نا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، کیونکہ بارش مسلسل تھی، بجلی اور طوفان تھے، اور ہمیں خبر بھی ملی تھی کہ جہاں ہم لوگوں نے پہنچنا ہے، جانا ہے اپنے گھر واپس، وہاں بھی راستے میں طوفان ہے اور کافی زیادہ موسم خراب ہے، اور درخت وغیرہ گر رہے تھے، بل بورڈ گر رہے تھے۔ تو ہمیں ہمارے جس دوست نے یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ آج رات ادھر ہی رک جاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ آج کا پورا دن ویسٹ ہو چکا ہے، تو ہم لوگ رک بھی ادھر ہی جاتے ہیں۔ وہ شخص جیسے ہی ہمیں اندر لے کر گیا تو اندر 3 سے 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں 3 سے 4 کمرے دیکھ کر ایک دفعہ تو ہمارے عقل ٹکانے آ گئی، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہمیں مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، اس کو تو ہم نے اگنور کر دیا۔ سردی بہت شدید تھی، نیند سے بری حالت تھی، بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ تو ہم لوگوں نے جیسے ہی کمرے کے دروازے کھولے، بہت پرانے قسم کے ضعیف کمرے تھے، دیواریں اتنی ضعیف اور پرانی تھیں کمرے کی کہ ہم کہتے تھے کہ یہ شخص ادھر رہتا کیسے ہے۔ ہم لوگوں نے اندر جا کر اس سے کہا کہ ہم لوگ سونا چاہتے ہیں، اگر تو بارش 8-9 بجے تک بھی رک گئی تو تم پلیز ہمیں جگا دینا۔ اس نے کہا کہ بیٹا اندر سے لاک لگا لو اور آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے اندر سے لاک لگایا اور بے سدھ ہو کر تینوں دوست سو گئے۔ ہماری تھوڑی دیر کے بعد ہی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو بارش بھی مسلسل تھی، طوفان تھا باہر بہت۔ اب ہمارے دوست کی کال آئی کہ طوفان تو رک چکا ہے، تو تم لوگ ادھر سے نکل پڑو۔ لیکن ہم نے کہا جس جگہ پر ہم رکے ہیں وہاں پر تو طوفان نہیں رکا ابھی، تو ہم تو واپس نہیں آ سکتے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دروازہ کھولا اور ہم اس پرسرار بابے کی طرف گئے، بہت پرسرار قسم کے تھے وہ۔ ہم لوگ جیسے ہی گئے، ان کو نہیں تھا پتا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ پرسرار جو بابا تھا، وہ ایک کہتے ہیں کہ انسانی کھوپڑی تھی، اس کے بیچ میں اس نے کچھ ڈالا ہوا تھا، اور ادھر اس کے ارد گرد بیٹھ کے وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ 2-3 موم بتیاں بھی اس نے جلائی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دوست کی تو چیخ نکلی۔ اتنے میں وہ بابا ہماری طرف متوجہ ہوا اور بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ جیسے ہی ہماری طرف آیا تو ہم لوگوں نے دروازے کو لاک لگا لیا۔ اب وہ زور زور سے دروازہ نوک کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ بیٹا دروازہ کھولو، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہمیں نقصان دے گا، لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ ہم نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ ہمارا باہر جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ ہاں، تمہارے دوست نے مجھے عمل کرتے دیکھ لیا ہے، اور اس کی بھی ساری کہانی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مت ڈرو، میں بھی تم لوگوں کی طرح کا ہی ہوں۔ سن کر ہم لوگ کافی حیران ہوئے کہ ہم تو انسان ہیں، تم کیا ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اگر ادھر آ ہی گئے ہو تو میں تم لوگوں کو اپنی ساری کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا تم ہمیں اپنی کہانی بتاؤ۔ اس نے ہمیں اپنی کہانی بتائی۔ اس کی کہانی جب ہم نے سنی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میں ایک عامل کی قید میں تھا۔ وہ عامل مجھ سے بہت غلط کام کرواتا تھا۔ کبھی مجھ سے کسی کے گھر میں بیماری ڈلواتا تھا، کبھی کسی کی رزق کی بندش، تو کبھی کسی کی شادی کی بندش، تو کبھی کسی کے کاروبار ختم کروا دیتا تھا، کبھی کسی کو بیماری ڈلوا دیتا تھا۔ میں یہ سارے کام کر کر کے تنگ آ چکا تھا۔ اس عامل نے مجھے ایک دربار سے قید کیا تھا۔ میں ایک جن ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اور اس کے بعد مجھے قید کرنے کے بعد میں اس کا غلام ہو چکا تھا، اور وہ مجھ سے طرح طرح کے غلط کام کرواتا تھا۔ میں وہ کام کر کر کے تنگ آ چکا تھا، کیونکہ میں ایک مسلمان جن تھا، اور میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے ڈرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ میں اس مصیبت سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن وہ عامل مجھ سے طرح طرح کے غلط کام کرواتا تھا، کیونکہ اس نے میرا چلا کیا ہوا تھا، اور اس چلے کے دوران اس نے جو عمل کیا وہ اس دربار پہ میرا ہی نام تھا، اور میں قید ہو گیا، اس کی قید میں چلا گیا۔
میری اس سے جان چھوٹنا بہت مشکل کام تھا۔ ایک دن اس عامل نے مجھے ایک معصوم سی بچی کے لیے اس کے اوپر ایک ایسا عمل کسی عورت نے کروایا کہ اس بچی کی گردن ٹوٹ جائے اور اس کو بخار ہو اور یہ مر جائے۔ وہ کوئی اس کی اپنی ہی جاننے والی تھی۔ اس عورت کا اس لڑکی کے اس بچی کے باپ سے جائیداد کے وجہ سے کوئی معاملات تھے، دشمنی تھی، جو وہ اپنی دشمنی اس صورت میں پورا کرنا چاہتی تھی، یعنی جادو کے زور پہ۔ اب جب اس معصوم بچی کی گردن توڑنی تھی، مجھے اس کو گردن توڑ بخار میں مبتلا کرنا تھا، تو یہ چیز میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی میں کر سکتا تھا۔ میں نے اس طرح کیا کہ میں نے ساری حدوں کو توڑ کر اپنے قبیلے سے لڑائی مول لی اور اس عامل کو مار دیا۔ اس عامل کو مارنے میں مجھے بہت تکلیف پیش آئی، بہت سی مصیبتیں پیش آئیں، لیکن اس کے بعد مجھے یہ سب سے بڑی مصیبت تھی کہ اگر میں کسی بھی ایک روپ میں جاؤں گا تو دوبارہ پلٹ کے میں جنات کے روپ میں نہیں آ سکوں گا، کیونکہ میں نے اپنی ساری طاقتیں ختم کر دی تھی۔ اب تم نے مجھے یہ جو کام کرتے دیکھا ہے، تو یہ کام کرتے تم نے مجھے اس لیے دیکھا ہے کہ میں اب تم لوگوں کی طرح ہی بن چکا ہوں۔ میرے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ میں کچھ کام کر سکتا ہوں، لیکن میں اب اپنا روپ کبھی نہیں بدل سکتا۔ میں انسانی روپ میں ہی رہتا ہوں اور ادھر سے گزرنے والوں کی ان کو کھانا کھلانے کی صورت میں مدد کرتا ہوں تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں ایک جن ہوں، لیکن اب انسانی روپ میں رہتا ہوں، اور جو کام کرتے تم نے مجھے دیکھا تھا وہ کوئی جادو نہیں تھا۔ وہ میں کام اس لیے کر رہا تھا کہ بہت سے عامل جب میرا نام لیتے ہیں، جو عامل حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خاص منتر ہوتا ہے۔ جب وہ منتر پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو اور ان جنات کا نام بتاتے ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی میرا نام آتا ہے تو مجھے اس کھوپڑی کے اندر کچھ ڈال کر پڑھائی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ عامل میرا نام نہ لے سکے اور مجھے قید نہ کر سکے۔ اس وجہ سے تم نے مجھے یہ عمل کرتے دیکھا۔ میری طرف سے تم لوگوں کو کبھی بھی کوئی نقصان پیش نہیں آئے گا۔ میں تم لوگوں کی صرف مدد کرنا چاہتا تھا اور اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا تھا۔ وہ سارے گناہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیے، لیکن اپنی ایک جان بچانے کے لیے میں نے بہت سے لوگوں کے نقصان کیے۔ بہت سے لوگ اس عامل کے پاس آتے تھے اور اس کو ڈھیروں کے نوٹ دے کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم ہمارا فلاں کام کر دو، اور وہ پیسے کی لالچ میں وہ کام کر دیتا تھا۔ یہ بات سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں کافی ڈر گیا کیونکہ میں نے ہمیشہ اچھا ہی کام کیا اور یہ جن بھی ایک اچھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں یہ آزادی دے سکتا ہوں کہ تم اپنے جنات کے روپ میں واپس چلے جاؤ۔ میں بھی ایک عامل ہوں اور ایک ایسا عمل جانتا ہوں جس سے تم اپنی دوسری دنیا میں واپس جا سکتے ہو اور پلٹ کر اس دنیا میں کبھی واپس نہ آنا۔ یہ انسان جو شیطان بن جاتے ہیں وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی موت بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی تو اس جن نے کہا کہ میں جنات کی دنیا میں بھی واپس نہیں جانا چاہتا، میں اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے، موسم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، آسمان پر چاند اور ستارے نکل آئے تھے، سردی بہت زیادہ تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم اب ادھر سے نکل جائیں، ہمیں ادھر رکنا نہیں چاہیے۔ ہم تینوں دوست ادھر سے جلدی سے نکل گئے اور اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس روڈ پر نکل پڑے جہاں ہمارا گھر تھا۔ پیچھے سے ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم لوگ بہت خوف زدہ تھے کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم دوبارہ اس روڈ سے گزرے۔ ہم تینوں دوستوں نے دیکھا کہ ادھر کوئی بھی چائے بنانے والا ہوٹل نہیں تھا، وہاں پر کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ البتہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھا شخص ہمیں نظر آیا جو کہ سفید داڑھی اور لمبے سے قد کا تھا۔ اس شخص کے پاس ہم رکے اور ہم نے اسے پوچھا کہ یہاں پر ایک ہوٹل تھا، وہ ہوٹل کدھر گیا؟ وہ بوڑھا شخص مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں اس جگہ سے آزادی دلواؤں گا۔ یہ لفظ سن کر میں ڈر گیا اور پھر انسانوں کی اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں تم مجھے میری دنیا میں واپس نہ بھیج دو۔ اسی لیے میں نے اس جگہ سے اپنے اس کام کو ختم کر دیا اور اب اللہ کے انسانوں کی مدد کسی اور صورت میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ خوفناک رات جو ہم نے گزاری
اور وہ جن تھا، میرے دوست ڈر گئے. میں تو عامل تھا لیکن میرے دوست بہت ڈرے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو اب ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا اس سے بھی میرے دوست ڈر گئے. اور وہ ایک جن تھا، وہ ایک عامل کی قید سے آزاد ہوا تھا. تو یہ کہانی تھی میرے ایک ان نون سینڈر کی جنہوں نے اپنی سٹوری پہلی دفعہ شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. تو اس طرح ہوتا ہوگا لسنرز. ایک دفعہ میں نے بھی سنا تھا کسی سے کہ لوگ جنات جہاں پر ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور جنات کو قید کرتے ہیں، جن میں چڑیلیں اور مختلف قسم کے جنات ہوتے ہیں. ان کو قید کر کے وہ پھر ان سے مختلف قسم کے کچھ لوگ اچھے اور کچھ لوگ شیطانی کام کرواتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے، ادھر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور اسکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا. آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، قرآن پاک پڑھیں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور سب بزرگوں سے بہت محبت کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.